ذرا سوچئے، ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جس نے ایک بہت بڑی سلطنت کو صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ ایک بالکل نئے نظریے سے جوڑا، اور وہ نظریہ تھا سب کے لیے امن۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں اکبر اعظم کی، وہ مغل شہنشاہ جس نے جنوبی ایشیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ صرف 13 سال کی عمر، سوچیں، ایک 13 سال کا لڑکا اور اسے دہلی کا تخت مل جاتا ہے۔ ایک ایسی سلطنت کا بوجھ اچانک اس کے کندھوں پر آ پڑتا ہے جو ہر طرف سے بکھر رہی تھی۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اس کے والد ہمایوں کی وفات کے بعد سلطنت کا حال بہت برا تھا۔ ہر طرف بغاوتیں، ہر کونے میں طاقتور دشمن موقع کی تلاش میں، اور تو اور خود دربار سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو اس نوجوان بادشاہ کے لیے یہ تخت سنبھالنا نہیں بلکہ اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے مترادف تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک 13 سال کے لڑکے نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ نہ صرف بچا بلکہ کامیاب کیسے ہوا؟ دیکھیے، شروع کے سالوں میں اس نے اپنے بھروسے مند سرپرستوں جیسے بیرم خان اور ماہم انگا پر انحصار کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریاست کے معاملات کو سنبھالے رکھا جب تک وہ خود سیکھ رہا تھا۔ لیکن اکبر صرف ایک کٹپتلی بن کر رہنے والا نہیں تھا، اس کے اندر ایک بڑا حکمران بننے کی خواہش تھی۔ بہت جلد ہی اس نے اپنے سرپرستوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور حکومت کی باگڈور پوری طرح اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس نے نہ صرف اپنی بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر خود لکھنا شروع کر دی۔ اچھا، تو اب جب حکومت پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، اکبر نے اپنا اگلا ہدف طے کیا، اور وہ تھا سلطنت کو پھیلانا اور اسے مضبوط بنانا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی بڑا حکمران یہ سب اکیلے نہیں کرتا۔ اکبر کے پاس بھی ایک بہترین ٹیم تھی۔ اس کے 2 سب سے اہم ساتھی تھے۔ ایک تو تھے ذہین اور حاضر جواب بیربل، جن کی عقل کسی تلوار سے کم نہیں تھی، اور دوسرے تھے ان کے وفادار جنرل راجہ مان سنگھ، جن کی بہادری کے قصے مشہور تھے۔ ان سب نے مل کر ایک ایسی طاقت بنائی جسے ہرانا تقریباً ناممکن تھا۔ ان کی مشترکہ حکمت عملیوں نے مغلیہ سلطنت کو برے صغیر کے کونے کونے تک پھیلا دیا۔ ایک ایک کر کے راجپوتانہ کی ریاستیں، گجرات کی دولت مند بندرگاہیں، بنگال کے زرخیز علاقے اور یہاں تک کہ کشمیر اور دکن کی سلطنتیں بھی مغل پرچم کے نیچے آ گئیں۔ دیکھیں، اکبر کی فوجی قابلیت پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اس نے واقعی ایک بہت بڑی سلطنت کھڑی کی۔ لیکن اگر ہم اس کی کہانی کو صرف جنگوں تک ہی محدود رکھیں گے تو ہم اس کی عظمت کی اصل وجہ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جیت میدان جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ لاکھوں لوگوں کے دل جیتنے میں ہوئی۔ اور یہیں سے اکبر کی حقیقی میراث کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور یہ میراث ایک بہت ہی خاص اور انقلابی فلسفے پر مبنی تھی، صلح کل، یعنی سب کے ساتھ امن۔ یہی وہ اصول تھا جو اس کے پورے دور حکومت کی بنیاد بنا۔ اب یہ صلح کل صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ اس کی حکومت کا بنیادی ستون تھا۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک بالکل نیا اور انقلابی آئیڈیا تھا کہ ایک ایسی سلطنت بنائی جائے جہاں کسی کے مذہب کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، اور جہاں ہر کوئی امن اور سکون سے رہ سکے۔ اور اکبر نے صرف باتیں نہیں کیں بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اس نے سب سے پہلے غیر مسلموں پر لگنے والا جزیہ ٹیکس ختم کر دیا۔ پھر اس نے راجپوت خاندانوں میں شادیاں کیں تاکہ دشمنی کی جگہ رشتے قائم ہوں۔ اس نے ایک ایسا دربار بنایا جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر کام کرتے تھے، اور جہاں اہمیت مذہب کو نہیں بلکہ قابلیت کو دی جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے، جب کسی سلطنت میں امن اور استحکام ہو تو وہاں علم اور فن کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اکبر کا دور بھی بالکل ایسا ہی تھا، علم و فن کا ایک سنہرا دور۔ اور اس سنہرے دور کی سب سے بڑی مثال تھی فتح پور سیکری کا شاندار شہر۔ اکبر نے اسے صرف ایک نیا دارالحکومت ہی نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں سلطنت کے سب سے بہترین آرکیٹیکٹس، موسیقار، فلسفی اور عالم اکٹھے ہوتے تھے۔ یہاں نئے خیالات پہ بحث ہوتی تھی اور ایک نئی ملی جلی ثقافت جنم لے رہی تھی۔ اسی علمی اور فکری ماحول میں اکبر نے اپنے تمام فلسفے کا نچوڑ ایک نئے تصور میں پیش کیا جسے دین الہی کہا گیا۔ اب یہ کوئی نیا مذہب بنانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا اخلاقی ضابطہ تھا جو تمام مذاہب کی اچھی باتوں جیسے انسانیت، برداشت اور اتحاد کو ایک جگہ اکٹھا کرتا تھا۔ تو تقریباً 50 سال کی حکومت، بے شمار فتوحات اور انقلابی اصلاحات، آخر میں اکبر اعظم کی اصل میراث کیا ہے؟ تاریخ اسے آج کس نظر سے دیکھتی ہے؟ یہ ٹائم لائن اس کے تقریباً 50 سالہ دور حکومت کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ 1556 میں جب وہ ایک لڑکے کی حیثیت سے تخت پر بیٹھا، وہاں سے لے کر 1605 میں
اس کی وفات तक। ये पूरा दौर मुसलसल फुतूहात, गहरी समाजी तब्दीलियों और एक शानदार सकाफती तरक्की का दौर था। इसके असरात को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका शायद ये मुवाजना है। जरा देखें, इससे विरासत में कमज़ोर और गैर मुस्तहकम सल्तनत मिली थी, और जब वो गया तो पीछे एक बहुत बड़ी, मजबूत और मुख्तलिफ सकाफतों को साथ लेकर चलने वाली सल्तनत छोड़ कर गया, जिसका असर पूरे बर्रे सगीर पर था। क्या ज़बरदस्त तब्दीली थी। और शायद सबसे अहम बात यही है, 1605 में अकबर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत में अमन और इस्तेहकाम का वो दौर फिर कभी वापस नहीं आया। ये एक हकीकत है, और यही बात उसके विजन और उसकी क़यादत की अहमियत को वाज़ेह करती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या अकबर का सबके साथ अमन का नज़रिया आज के दौर में भी कोई मायने रखता है? एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ तकसीम और लड़ाइयां हैं, शायद एक ऐसे हुक्मरान का विजन जिसने दीवारें गिराने और पुल बनाने की बात की, आज पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।